یہ ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غیر مسلم مسلمان ہوئے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی ایسی کون سی بات پسند آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے اسلام کو چنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری اسلام میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اور جب میں کافر تھا، غیر مسلم تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو میں سائیڈ پہ بیٹھا تھا، میں ان کی مجلس کو دیکھ رہا تھا، میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس وقت میں غیر مسلم تھا، تو میں سائیڈ میں بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، تو اس درمیان میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا ایک بچہ ہے جو کئی دنوں سے لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا بچہ دے دے۔ اور دعا کی، اور اسی مجلس میں ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، اس کے بچے کو میں جانتا ہوں، میں جب راستے سے آ رہا تھا تو وہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہاں پہ موجود جگہ بتائی کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ تو ایک باپ کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ لاپتہ ہو جائے، کئی دنوں سے اس کا پتہ نہ لگے، تو دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، جب مل جائے تو کتنی خوشی ملتی ہے۔ تو وہ تو باپ کا جذبہ تھا کہ ان کا لاپتہ ہوا بیٹا مل گیا، تو یکدم دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے آواز دی کہ روکے، ادھر آ۔ تو اس کو واپس بلوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم جاؤ نا اور بچوں کے ساتھ اپنے اس بچے کو دیکھو، تو اس کا جو آپ نے نام رکھا ہے تو اسے اس کے نام سے پکارو، بیٹا مت کہنا، اسے بیٹا مت کہنا، اسے اس کے نام سے پکارو جو نام تم نے رکھا ہے۔ تو وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول، اس میں کیا حرج ہے کہ آخر میرا بیٹا ہے، میں بیٹے کو بیٹا نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے دل پہ کیا بیتی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن تم اس مجلس میں تم وہاں پہ جاؤ گے اور تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اس مجلس میں کچھ بچے یتیم ہوں گے، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا پکارو گے نا، یتیم بچوں کو اپنے ماں باپ کی یاد آ جائے گی، تو اس لیے جو نام ان کا رکھا ہے اس نام سے پکارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کیا ہوتا ہے، یتیم کے دل پر کیا گزرتی ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اس درد کو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو اسی لیے تو پھر اس غیر مسلم نے کہا کہ جب میں نے اس واقعہ کو دیکھا پھر اس کے بعد مجھے اسلام بہت پسند آیا۔ اس غیر مسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے میرے اسلام قبول کرنے کی، کہ اسلام میں کتنی محبت ہے، کتنی خوشی، اسلام سچا مذہب ہے، اسی وجہ سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ کہ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ کسی یتیم بچے کے سامنے جو ہے نا، اپنے بچے کو اچھی چیز لے کر نہ دے، اگر طاقت ہے اپنے بچے کو بھی دے دے اور اس کے لیے بھی لے لے، اگر نہیں ہے تو چھپ کر اپنے بچے کے لیے وہ چیز لے، کھانے پینے کی جو بھی چیز ہو اس کے سامنے مت لے، کیونکہ ان کے دل میں بھی یہ افسوس پیدا ہوگا، یہ یاد تازہ ہوگی کاش میرا بھی ابو زندہ ہوتا تو وہ بھی میرے لیے آج کچھ چیزیں خرید لیتا۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو پلیز ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کریں، کسی یتیم کے سامنے، کسی غریب کے سامنے ایسی چیز اپنے بچوں کے لیے نہ خریدے۔ اگر آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی لے کر، اگر نہیں لے سکتے تو ان کے سامنے نہ خریدے۔ پلیز ان باتوں کا بہت خیال رکھیں، اور امید کرتا ہوں یہ میسیج آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک